سورہ طارق کی جو آیت پاک ہے کہ مادہ منویہ انسان کے صلب اور پسلیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے، نارملی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نوجوانوں کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے تو کیا اسی طرح انسان کا مادہ منویہ کا خروج ہوتا ہے؟ اسی آیت پاک کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ مفتی صاحب سے ہم نے وقت لیا ہے اور مفتی صاحب اسی طریقے کے بہت سارے سوالات اور قرآن کی آیات کی تفسیر کرتے رہتے ہیں اور ہمارے کورسز بھی چل رہے ہیں۔ اگر آپ بھی مفتی صاحب سے پڑھنے کے شوقین ہیں، مفتی صاحب سے سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن فہمی کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ہمارا کورس بھی ضرور جوائن کیجیے۔ اچھا سر، آج ایک اور آیت پاک کو حل کرنا ہے اور نوجوانوں کے ذہنوں میں اس پہ کچھ شکوک و شبہات بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ انسان کو مائع دافق سے پیدا کیا گیا، اس کی وضاحت بھی اللہ رب العزت نے کر دی ہے کہ جو انسان کے صلب اور پسلیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ اب یہاں پر تعبیرات مفسرین نے کچھ مختلف کی ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ یہ کنایہ ہے، تعبیر کیا جا رہا ہے شرمگاہ سے، شرم و حیا کے دائرے کی وجہ سے۔ بعضوں نے اس کی کچھ اور تفسیر بیان کی ہے، مختلف تفاسیر ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ لیکن نوجوانوں کا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ نارملی ہمیں جب پڑھنے کو ملتا ہے میڈیکل سائنس سے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے صلب اور پسلیوں کے بیچ میں سے کوئی مادہ منویہ آ رہا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹیسٹس سے بن رہا ہوتا ہے اور وہاں پر سے اس کا خروج ہوتا ہے۔ تو اب ان تفسیروں کو ہم کون سی تفسیر صحیح مانیں؟ قرآن کی کون سی ایسی تفسیر ہو جو میڈیکل سائنس سے بھی نہ ٹکرا رہی ہو اور قرآن کی صحیح مراد بھی بتا رہی ہو؟ دیکھیں، میڈیکل سائنس سے تو نہیں ٹکراتا، اگر تو اس کا ظاہری معنی جو آپ نے بیان کیا اس آیت کا وہ مراد لے بھی لیا جائے تو میڈیکل سائنس سے اس کا کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن عام طور پر اس آیت کا ٹرانسلیشن بہت غلط کیا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے عام طور پر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، کہ یخرج کا جو فاعل ہے وہ مائع دافق ہے، مادہ منویہ ہے، حالانکہ اس کا فاعل مادہ منویہ بالکل نہیں ہے۔ اچھا، اس کا فاعل انسان ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو نکالا، بین الصلب والترائب کی تعبیر ماں کے پیٹ سے کی گئی ہے۔ اچھا، یہ مائع دافق سے، یعنی سب سے پہلے مرد کا نطفہ انوالو ہوتا ہے، دوسرے نمبر کے اوپر ماں کے پیٹ کے اندر اس کی تخلیق ہوتی ہے، پھر وہاں سے خروج ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ نے فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، پھر اللہ تعالیٰ تیسری دفعہ دوبارہ اس کو نکالے۔ تو یہاں فاعل جو ہے وہ درست قول ہے کہ انسان فاعل، مادہ منویہ فاعل ہے ہی نہیں۔ اچھا، ٹرانسلیشن غلط ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر آگے معاملہ سارے پھر اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو تفسیروں میں بات آ گئی ہے کہ اس کی مختلف مرادیں ہیں، تو اس کی کون سا ایسا صحیح ترجمہ ہو، صحیح تفسیر ہو جو ٹکرائے بھی نہیں اور قرآن کی مراد بھی ہم سمجھ سر یہ اب اصول ہوتے ہیں، قرآن پاک کو حل کرنے کا اصول ہے، کن استادوں سے پڑھا ہے، ان استادوں کے پاس انہوں نے کس طرح قرآن حل کرنے کے اصول سکھائے ہیں، یہ ان چیزوں میں ہے۔ تھوڑی سی تفصیل ہوگی اگر آپ کہتے ہیں تو دیکھیں ہم آیتیں لکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، 4 آیتیں چاروں اپنے دماغ میں بٹھائے گا، پھر دیکھیے گا اس آیت کو حل کریں گے، اصول بھی میں سمجھاؤں گا، بڑے پیارے طریقے سے حل ہوگا۔ مِمَّا خُلِقَ، یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ پہلا یہاں ابتدا کیا، کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر میں اللہ نے ارشاد فرمایا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، پھر ہے خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، یہ ہوا ہے مادہ منویہ سے پیدا ہوا ہے۔ صحیح، مائع دافق، دافق کہتے ہیں جس میں اچھال کی قوت ہو، اور اچھال کی قوت اوبیسلی وہ مرد کے مادہ کے اندر ہوتی ہے، عورت کے مادے میں تو نہیں ہوتی۔ صحیح، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ۔ اچھا، تیسری آیت ہے یخرج من بین الصلب والترائب، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا پھر وہ بین الصلب والترائب نکلتا ہے۔ یہاں پر ہوا جو ضمیر ہے، اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں ہوا ضمیر مائع دافق کی طرف جا رہی ہے، تو ترجمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا مائع دافق سے اور یہی مادہ منویہ نکلتا ہے بین الصلب والترائب۔ اس سے اگلی آیت ہے اللہ نے ارشاد فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کو دوبارہ لوٹائے۔ صحیح سر اب یہاں پر چند چیزیں پہلے اصول سمجھانے سے پہلے دیکھیے گا۔ من مائع دافق، یخرجو کا فاعل کون بنا دیا ہم نے؟ ہوا سے مائع دافق بنا دیا۔ سوال یہ ہے انہ علی رجعہ، اس ہو ضمیر کا فاعل ہم نے مائع دافق کیوں نہیں بنایا؟ اس ہو ضمیر کا فاعل کیا بنایا گیا یہاں پر؟ انسان بنایا گیا۔ اب اور کیجئے گا، اللہ نے پیدا کیا مائع دافق سے، وہ نکلتا ہے بین الصلب والترائب، اور اسی کو ہم لوٹانے پر قادر ہیں، لیکن اس اسی کو ہم نے انسان مراد دیا۔ سر وجہ کیا ہے کہ یہاں ضمیر سے مراد مرجع انسان ہے اور یہاں یخرجو سے ہوا سے مراد مائع دافق ہے۔ ضمائر کا جو مرجع ہے سر، اس کو لوٹانے کے اوپر اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور عربی زبان ہے، ظاہر ہے اس کو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اکثر اوقات تبادر سے استدلال کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن میں ہر جگہ تبادر کا استدلال نہیں چلتا سر، یہ وہ چیز ہے جس سے غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں تھوڑی سی اگر آپ کہیں وضاحت طلب چیز ہے میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، تبادر کسے کہتے ہیں کہ ایک جگہ کو آپ نے اپنے سامنے رکھا اور اس ایک جگہ کے الفاظ کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو
تو پڑھتے ساتھ متبادرن ذہن آپ کا وہیں جا رہا ہے. صحیح. جیسے دیکھیے گا اللہ نے بیان کیا کس چیز سے پیدا ہوا, یا چیز کا ذکر ہے, تو بھائی انسان کس چیز سے پیدا ہوتا ہے, انسان کس چیز سے پیدا ہوتا ہے, آگے ذکر آ رہا ہے مائع دافق سے, تو فوراً ہمارے ذہن مائع دافق کے ساتھ تخلیق جڑ گیا. ٹھیک ہے. پھر اسی جڑنے کی وجہ سے ہم نے یخرجو کا فائل یہیں پر لوٹا دیا, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کس چیز سے پیدا ہوا ہے. صحیح. تو ایک مقام کو جب ہم دیکھیں گے تو تبادرن ذہن چلا جائے گا کہ یہاں ہوا ضمیر سے مراد مائع دافق ہوگا. صحیح صحیح. قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں ہر دفعہ ضمائر کو لوٹاتے ہوئے تبادر سے استدلال باطل ہوتا ہے. اچھا. یہاں ایک اصول کارآمد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر اساتذہ کے ذریعے اچھے استاد مل جائیں وہ سمجھاتے ہیں, پھر ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے. دیکھیے گا وہ یہ چیز ہوتی ہے, قرآن پاک آیات کی تصریف بھی کرتا ہے. تصریف کا مطلب ہے ایک موضوع کو قرآن پاک نے کئی جگہوں پر ذکر کیا, پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہے الگ انداز میں, پھر تیسری دفعہ مزید الگ انداز میں, یعنی موضوع ایک ہی ہوتا ہے, اس ایک موضوع کو الگ الگ انداز سے قرآن پاک تعبیر کرتا ہے, مختلف اسالیب کے ساتھ قرآن ذکر کرتا ہے, اس کو تصریف کہا جاتا ہے. اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات, ہم اپنی آیات کی تصریف بھی کرتے ہیں. سر ہر وہ مقام جہاں پر تصریف آ رہی ہو وہاں تبادر کا استدلال کمزور ہو جاتا ہے. اچھا. تصریف کا مطلب یہ موضوع پیچھے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے, لہذا جب تک ہمارے ذہن میں قرآن پاک کا وہ پچھلے موضوعات نہیں ہوں گے یہ تصریف کہاں سے سمجھ آئے گی. کیونکہ تصریف میں صرف اسلوب تبدیل ہوتا ہے, بات وہی ہوگی جو پیچھے بھی ہو چکی ہوئی ہے, الگ انداز میں قرآن کئی جگہوں پر کر بھی چکا ہوا ہے. لہذا جہاں کہیں قرآن پاک میں تصریف آ رہی ہوتی ہے وہاں تبادر سے استدلال کمزور ہوتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہی ہو جاتی ہے, اسی کو آسان الفاظ میں ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں قرآن کو مسانی بنا لینا. جب تک مسانی نہیں بنائیں گے یہ غلطیاں آپ کی رہتی ہیں. اب یہاں بھی ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم نے دیکھا بھائی چونکہ ہوا ضمیر مائع دافق کی طرف لوٹے گی, بھائی کیوں, اللہ نے کہا دیکھو کس چیز سے تخلیق ہوئی ہے, جب اللہ نے چیز کی طرف بات کی ہے تو چیز تو مادہ منویہ ہو. سر یہ ہے وہ غلطی. اب میں آپ کو پہلے قرآن پاک کی جو دیگر مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے آیات بیان کی ہیں, یہ مقام کس چیز کی تصریف بن رہی ہے, پھر آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن کی بولی کیا ہے اور یہاں پر کون سی چیز کہاں لوٹ رہی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ, امید ہے سمجھ میں آ جائے گی. یہ اصول ہے, اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے اور پھر یہ غلطیاں چھوٹی موٹی نکل آتی ہیں. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خلق کو نطفے کے ساتھ ذکر کیا کئی مقامات پہ. خلقناکم من نطفہ, یہ ذہن میں رکھیے گا, خلقناکم من نطفہ, یہ ایک نہیں, قرآن پاک کے اندر بہت مقامات کے اوپر یہ آیت ہے. خلق کی نسبت کس چیز کی طرف کی ہے, نطفے ہو گئی. سر قرآن پاک نے خلق کی ڈائریکٹ نسبت علقہ کی طرف بھی تو کی ہے کئی جگہوں پر. اللہ نے بیان کیا خلق الانسان من علق, ہم نے انسان کو خلق کیا ہے. اچھا کس چیز سے, علق سے. اب غور کریں, انسان کس چیز سے پیدا ہوا, نطفے سے. انسان کس چیز سے پیدا ہوا, علق سے. علق کیا ہے, علق یہ ماں کی سٹیج ہوتی ہے پیٹ کی, کہ جس وقت مرد کا مادہ منویہ عورت کے جسم میں داخل ہوگا, پھر وہاں پر دونوں نطفوں کا جو ملاپ ہوتا ہے, اس کے بعد جو آغاز تخلیق کا ہوتا ہے, یعنی دونوں نطفوں کو ملنے کے بعد جو تخلیق کا آغاز ہوتا ہے, اسے بھی خلق سے قرآن نے تعبیر کیا. لہذا قرآن کی بولی کے اندر سے میں اگر آپ سے پوچھوں انسان کس چیز سے پیدا ہوا, علق سے. اچھا مزید کس چیز سے پیدا ہوا, نطفے سے. دونوں کے اوپر خلق کا اطلاق ہے. صحیح ہے. یہاں پر بھی یہ اگر نطفہ ہے, یہاں پر علق ہے جو اس کا مفعول بن کے آ رہا ہے. صحیح ہے. تو قرآنی اصطلاح کے اندر خلق کی نسبت چلی جاتی ہے نطفے کی طرف بھی, خلق کی نسبت چلی جاتی ہے علقہ کی طرف بھی. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے, نطفے کا تعلق ہوتا ہے مرد کے ساتھ, علقہ کا تعلق ہوتا ہے عورت کے پیٹ کے ساتھ. سر یہ دو خلق ہیں جس کو قرآن پاک نے 20 مقامات پر ذکر کیا. بار بار توجہ دلائی انسان تو غور کر کہ تیری تخلیق نمبر 1 مرد کا مادہ ہے منویہ, نمبر 2 علقہ, جس وقت وہ عورت کے ساتھ ملتا ہے تو پھر وہاں سے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے اللہ رب العزت, ان دونوں طرف غور و فکر کرو. میں چند آیتیں اب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, دیکھیے گا. اب آپ کو قرآن پاک کس چیز کی تصریف کر رہا ہوں سمجھ میں آئے گی. مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ نے بیان کیا سورہ حج میں, خلقناکم من تراب, تمہارا آغاز ہم نے مٹی سے کیا. ثم من نطفہ, پھر نطفہ سے ہوا. ثم من علقہ, اور پھر علقہ سے ہوا. صحیح. ترتیب پہ غور کرنا, نطفہ مرد کا تعلق, علقہ کا تعلق عورت کا پیٹ, جہاں حمل ٹھہرتا ہے اور وہاں سے آغاز ہوتا ہے دونوں کے مادہ ملنے کے بعد, پھر جو بچہ بننے کا آغاز ہوتا ہے اسے علقہ, یعنی نطفے کے بعد ماں کا پیٹ قرآن نے ذکر کیا. اچھا سورہ مومنون میں دیکھیں اللہ بیان کرتے ہیں ثم جعلناہ نطفہ, ہم نے نطفہ کیا فی قرار مکین, ایک محفوظ جگہ پر, اور محفوظ جگہ کیا تھی, ماں کا پیٹ.
پھر نطفہ، نطفے کے فوراً بعد ماں کا پیٹ. اچھا تیسرے مقام پر دیکھیں سورہ فاطر میں بھی اللہ نے ذکر کیا واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، اللہ نے تمہارا آغاز مٹی سے کیا پھر نطفے سے کیا. اچھا وما تحمل من انثى، اور ماں جو اپنے پیٹ کے اندر اٹھا کر رکھتی ہے، وہ جو حمل ہو جاتا ہے، وہ جو تمہاری خلق پیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے، پھر نطفے کے بعد کس کا ذکر آ گیا؟ ماں کے پیٹ کا ذکر آ گیا. اچھا سورہ غافر میں دیکھیں اللہ نے بیان کیا ثم من نطفہ ثم من علقہ، نطفے سے ہماری خلق ہوئی، علقہ سے ہماری خلق ہوئی، نطفے کے بعد فوراً ماں کے پیٹ کا ذکر آ گیا. اچھا پھر اللہ نے بیان کیا سورہ انسان میں انا جعلنا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. نبتلیہ، پھر یہ ماں کے پیٹ میں پروسیس ہوتا ہے، یہ بہت لمبے عرصے تک اس کا پروسیس ہوگا. اچھا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر جا کر یہ سمیع بصیر بن جاتا ہے. نطفے کے فوراً بعد پھر کس چیز کا ذکر؟ ماں کے پیٹ کا ذکر آیا یا نہیں آیا؟ سر قرآن پاک کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں وہ ایک بات کو مختلف انداز میں سمجھا رہا ہے. اسی چیز کی تصریف اللہ نے سورہ طارق کے اندر ذکر کی ہے. اور اللہ پاک نے کیا ذکر کیا؟ اب دیکھیے گا اللہ نے جو بات ذکر کی ہے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. اللہ نے کہا مما خلق، کس چیز سے انسان پیدا ہوا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اچھا کس چیز کو قرآن نے اپنے انداز میں دو جگہ پر ذکر کیا؟ خلق من نطفہ، یہ نطفہ سے بھی پیدا ہوا ہے. پھر اللہ نے کہا خلق الانسان من علق، اور یہ علق سے بھی پیدا ہوتا ہے. یعنی نطفے کے اندر وہ صلاحیت رکھی کہ جس سے آغاز ہوتا ہے حمل کا. پھر ماں کا پیٹ اصل کام کرتا ہے جہاں سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، کہ جس وقت زائگوٹ ہو جاتا ہے دونوں نطفے ملتے ہیں اور تخلیق، ان دونوں کے اوپر خلق کا اطلاق قرآن نے کیا. تو قرآن کی بولی میں انسان غور کر میں نے تجھے کیسے پیدا کیا، اس سے کون سی چیزیں دو مراد ہو سکتی ہے؟ کہ نطفہ ہوتا ہے اور ایک ماں کا پیٹ ہوتا ہے. اسی چیز کی تصریف قرآن یہاں پر کر رہا ہے اور اللہ بیان کر رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان تو غور کر کس چیز سے پیدا کیا جاتا ہے تیرے کو، جس کو قرآن نے خود 10 جگہوں پر ذکر کیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، کہ تجھے مائع دافق سے پیدا کیا جاتا ہے. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، یہاں پھر اسی مزاج کی جس کی تصریف قرآن کا ماں کے پیٹ کی طرف اشارہ ہے، جس کو پیارے سے انداز میں قرآن نے تعبیر کیا. پھر تو بین الصلب یعنی پیٹھ اور پسلیوں کے بیچ میں، یعنی ماں کے پیٹ سے پھر تو باہر آتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، اور اے انسان تجھے دوبارہ لانے کے اوپر بھی میں قادر ہوں. اس لیے دیکھیے گا رجعہ کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ انسان کی طرف. تو یخرجو کی ضمیر بھی کہاں لوٹ رہی ہے؟ انسان کی طرف. اور یہ جو بین الصلب والترائب کا جو جملہ ہے، والترائب کا جو جملہ، یہ ماں کا پیٹ ہے جس کی تعبیر کی گئی ہے زبردست ایک طریقے سے بہترین. لہٰذا قرآن پاک کی جب یہ تصریف کی آیات ہم پڑھتے ہیں، اس میں جب تبادر سے استدلال کمزور ہو جاتا ہے. یہاں دیکھنا پڑتا ہے قرآن کی بولی کیا ہے، کتنے مقامات پر اس چیز کو قرآن پہلے بیان کیا ہے اور الگ اسلوب سے یہاں بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل میں آیت اللہ بیان کر رہے ہیں. اچھا اسی کو اللہ نے ایک جگہ پر سیدھا بھی ذکر کیا، واللہ اخرجکم، وہی رب ہے جس سے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ سے. سر اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے نطفہ یہاں سے تخلیق کا ذکر کیا، پھر اللہ نے کہا کہ علق سے بھی تمہاری تخلیق ہوئی ہے. علق کا تعلق ہے ماں کا پیٹ، اس کا تعلق ہے باپ کا نطفہ. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ کئی جگہوں پر میں نے آیتیں بیان کی، لیکن یہاں دیکھیے گا خلق من ماء دافق، کہ تو باپ کے نطفے سے پیدا ہوا. یخرج من بین الصلب والترائب، پھر تو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. یہ چیز میں نے ذکر کی. اسی چیز کی ایک اور تصریف دیکھیں، اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہی رب ہے جو تمہیں نکالتا ہے بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالتا ہے. صحیح سر یہی چیز بن گئی یہاں پر. بین الصلبی کی والترائب، بین الصلبی والترائب کی تعبیر ہو جائے گی، یہ بالکل تعبیر ہی ہو جائے گی. ماں کے پیٹ کی بات ایکچولی چل رہی ہے، اور جس کو بڑے احسن انداز میں، چونکہ تصریف ہے تو اسلوب چینج ہوگا. اور اللہ نے بیان کیا کہ اب پھر ماں کے پیٹ میں تخلیق ہوتی ہے، وہاں سے پھر تم باہر آتے ہو. اللہ تمہیں تیسری دفعہ بھی لوٹانے کے اوپر بھی اللہ قادر ہے. جس نے پہلے تم باپ سے نکلے، دوسری دفعہ ماں سے کے پیٹ سے نکلے، اور تیسری دفعہ اس زمین سے اللہ تمہیں نکالے گا. اصل میں یہ ہے آیت. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے. ایک اور قرینہ میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں آپ کو. گرامیٹیکلی بھی اگر آپ دیکھیں گے ترائب کا جو لفظ ہے، یہ اس کا غالب استعمال مؤنث کے طور پر ہوتا ہے، یعنی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے مجاز استعمال ہوتا ہے. یعنی مجازن کوئی استعمال کر دے، اس لفظ کی حقیقت عورت کے ساتھ خاص ہوتی ہے. یہی سب سے بڑا قرینہ ہے کہ یہاں ماں کے پیٹ کی بات چل رہی ہے. لہذا یہ ہے درست اس آیت کی شرح جو ماضی میں بھی بہت سے علماء نے کی ہوئی ہے. جو نارملی ہمارے یہاں ٹرانسلیشن ملتی ہے تو وہاں پر جو غلطی ہو رہی ہے وہ ضمیر کے لوٹانے کی وجہ سے ہو رہی ہے. ضمیر کے لوٹانے، وہ یخرجو کو مائع دافق کی طرف لے جاتے ہیں کہ مائع دافق نکلتا ہے پسلی اور پیٹ کے بیچ میں سے.
یہ تھوڑی غلطی ہو رہی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یخرجو کی جو ضمیر ہے یہ بات الگ چل رہی ہے، یعنی مائے دافق سے اللہ نے فرمایا ہم پیدا کرتے ہیں، وہ الگ بات ہو گئی. اب جب ہم تمہیں نکالتے ہیں تو وہ تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالتے، یہ تعبیر ہے. اچھا اچھا، یہ تعبیر ہے اور بہت آسان سی تعبیر ہے. جہاں پر یہ اصول ذہن میں رکھیے گا قرآن تصریف کر رہا ہوگا وہاں پر تبادر کا استدلال کمزور ہوتا ہے. ہم لوگ صرف ایک مقام کو دیکھ کر صرف دھوکا کیا لگتا ہے بھائی اللہ نے کہا مما خور، کس چیز سے پیدا کی؟ بھائی چیز کی بات چل رہی ہے نا، تو یا مائے دافق مراد او بھائی اسی چیز کو اللہ نے الگ سے بھی تو قرآن میں تعبیر کیا ہوا ہے. خلق الانسان من علق، اور علق کا تعلق ماں کا پیٹ ہوتا ہے، تو قرآن اپنی بولی میں حل ہوتا ہے، وہ میری بولی میں حل نہیں ہوگا. اس لیے تبادر کا استدلال تصریف آیات کی جہاں ہوتی ہے وہاں کمزور پڑ جاتا ہے اکثر اوقات، کہ وہاں پر انسان ضمائر آگے پیچھے کر دیتا ہے. لہٰذا یہ آیت بالکل واضح ہے اور کوئی نئی شرح نہیں ہے. ماضی میں بھی بہت سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ یخرجو کا فاعل یہاں انسان ہے. لہٰذا اختلاف ہے، غور کرنا چاہیے ہمیں کہ کون دلیل اچھی بنا رہا ہے، کون مقدمات بنا رہا ہے. بھائی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں قرآن پاک نے 10 مقامات کے اوپر ہمیشہ نطفے کے ساتھ ماں کے پیٹ کو ذکر کیا، یہاں بھی نطفے کے ساتھ ماں کے پیٹ کو ذکر کیا، اور ماں کے پیٹ میں علقہ کی سٹیج کو خلق سے تعبیر بھی کیا، اس کو بھی خلق سے تعبیر کیا. لہٰذا قرآن اپنی ہی تصریف کر رہا ہے، اسی بات کو جسے کہتے ہیں مختلف اسلوب کے ساتھ بیان کر رہا ہے. یہ زیادہ مضبوط قول ہے. اور مائے دافق مراد لے لینا پہلی بات، اب جب ترجمہ ہی غلط ہو گیا نا تو پھر وہ اعتراضات پھر پیدا ہوتے ہیں. اچھا، یعنی کہ اب اصول جو ویسے ہم پڑھتے ہیں مسانی بنا کر قرآن کو پڑھنا چاہیے، یعنی قرآن میں اللہ نے ایک واقعہ 5-6 جگہ بیان کیا گیا تو آپ ایک جگہ پڑھ کے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے، بلکہ تمام جگہوں سے پڑھ کر پھر اس کے معنی کو پورا سیٹ کرنا، اس کے بعد اس کو سمجھنا، یہ قرآن کا ایک طریقہ کار ہے. یہ بھی ایک قرآن کی بات سے سمجھ میں آ گیا. اچھا، یہاں پر اب ایک سوال، جیسے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا، وہ تقریباً قرآن پاک میں 7 مقامات پر آیا ہے. اب اگر کوئی ایک جگہ سے پڑھ لیتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ٹینشن میں آ جائے گا، شکوک و شبہات میں آ جائے گا، کوئی بہت سارے سوالات اس کے رہ جائیں گے. لیکن اگر وہ ساری جگہوں سے پڑھ لے گا قرآن پاک کے اس واقعات کو، شیطان اور آدم علیہ السلام کے، تو پھر وہ سب درست نتیجہ نکال سکتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، وہ سوال ہے تو پرانا لیکن اس سے اگلے اسٹیج کا سوال کرتا ہوں میں، کہ نارمل ظاہر سی بات ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے، سائنس کے، وہ پڑھتے ہیں اردو تفاسیر، اکثر کو عربی نہیں آتی، نہ عربی تک رسائی ہوتی ہے. اردو تفسیر پڑھ کے انہوں نے یہ ترجمہ پڑھ لیا، یہ تفسیریں پڑھ لی، ذہن میں سوالات پیدا ہو گئے. اب آپ یہاں پر یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب آپ اوروں کو پڑھیے. ٹھیک ہے، اوروں کو پڑھ لیا، کیا میں کوئی خاص ایسا نتیجہ نکال سکتا ہوں، مجھ میں خود صلاحیت ایسی بیدار ہو جائے کہ میں سمجھ سکوں کہ ہاں جناب یہ قرآن کا نتیجہ درست ہے، یہ قرآن کا نتیجہ خراب ہے، کوئی سائنس سے بات ٹکرا رہی ہے، میڈیکل سے ٹکرا رہی ہے، میں کس نتیجے پر پہنچوں گا؟ سر قرآن اپنی بولی میں حل ہوتا ہے، قرآن اپنی وضاحت خود کر دیتا ہے. یہ وضاحت قرآن سے کس طرح لی جاتی ہے اس چیز کی بالکل آپ کو اساتذہ ہی ظاہر ہے سمجھائیں گے، تربیت دیں گے آپ کو. اور جس وقت آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن اپنی وضاحت کیسے دیتا ہے بس ختم ہو جائے، پھر نتائج غلط نہیں ہوتے، پھر بہت حد تک نتائج آپ کے بہتر ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ کے وہ نتائج جو قرآن پاک سے ہی ایک وہ شرح لے رہے ہوتے ہیں، ٹکرا نہیں رہی ہوتی بات، آپ قرآن خود وضاحت کر رہا ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے جسے کہتے ہیں دل و دماغ میں بیٹھ بھی رہی ہوتی ہے. سیاق بھی رد نہیں کر رہا ہوتا اس بات کو، قرآن کی اصطلاح بھی اس کو رد نہیں کر رہی ہوتی. ہر لحاظ سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے الحمدللہ. غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. دوسرا تفسیر کوئی بھی ہوتی ہے، ہم کئی دفعہ اس کو ذکر کر چکے ہیں، وہ ایک انسان کی کاوش ہے، اللہ اس کو اجر دے. تفسیر کبھی بھی خدا کی مراد نہیں ہوتی، بلکہ تفسیر اور دیکھیں 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ امتحان میں آ جاتے ہیں. ایک روایت الحدیث اور ایک تفسیر. روایت الحدیث کے اندر ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اگر اس کو نبی پاک علیہ السلام کی بات سمجھ لیا جائے تو پورا دین بدل گیا. بالکل ایسے ہی تفسیر کے اندر بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب غلط تفسیر ہو گئی، اس کو آپ نے اللہ کی مراد قرار دے دیا تو سر دین بالکل الگ ہو گیا. دین تو یہ ہے، آپ نے الگ تفسیر لے کے ایک الگ بلڈنگ کھڑی کر دی. لہٰذا انسان غلط تفسیر کی بنیاد پر یا غلط روایتوں کی بنیاد پر ہمیشہ ایک قرآن کے مقابلے میں ایک الگ دین بھی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب غلطیاں کرے گا وہ ایک الگ آپ کی منزل بننا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتی ہے. اس لیے مسلمان بھی امتحان میں رہتا ہے. ہم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف ایمان لے آئے بہت ہے، تمہیں آزمائش نہیں ہوگی تمہاری. ہر دور میں آزمائشیں ہوتی ہیں، آج کے دور میں بھی آزمائشیں ہیں، مسلمانوں پر بھی ہوتی ہیں. کئی دفعہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جس کا ٹرانسلیشن میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، تفسیر میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، اس سے بہت ایک شکوک و شبہات جنم لے لیتے ہیں. بالکل بچے کئی جو ہے دین سے بدظن بھی ہونے لگ جاتے ہیں، کسی کو سائنٹیفک ایرر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کسی کو فلاں کام شروع ہو جاتا ہے.
تو یہ امتحان ہے. ہمیں اللہ کی کتاب ہے تو سر ایک دفعہ ایمانداری سے ہمیں ٹھیک طریقے سے پڑھنا بھی چاہیے, اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے. خود کوئی چیز حل نہیں ہو رہی ہے, ایسے اساتذہ کو ڈھونڈے جو حل کر کے دیں آپ کو, ایسے قابل, ایسے ماہر اللہ نے ہر دور میں پیدا کیے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہیرے موجود ہیں اس دنیا میں. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی ہے. ابھی آپ نے شروع میں جب گفتگو کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہاں پر اگر یخرجو کا فائل پیچھے مائے دافق کو بھی لے لیا جائے تب بھی کوئی معنی غلط نہیں بیٹھ رہا ہے, کوئی سائنٹیفکلی ایرر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر. تو اگر جو معنی آپ بیان کر رہے ہیں اس کے اپوزٹ بھی معنی لیا جا رہا ہے تب بھی کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی, وہ کیا ہے؟ ہاں, سائنسی ایرر پھر بھی لازم نہیں آتا. یہ تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگوں نے اسٹڈی نہیں کی ہوتی تو وہ اطلاعات, بہت سی اس کی توجیحات علماء نے بھی ذکر کی ہے. مثال کے طور پر جو سب سے پہلا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مادہ منویہ کو بنانے کا جو سگنل ہے وہ نارملی صلب کے قریب سے ہی جاری ہوتا ہے. کئیوں نے یہ تعبیر بھی کی, لیکن اس کی سب سے بہترین تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں ہو ضمیر مائے دافق بھی مراد لے لے تو سائنٹیفکلی پھر بھی ایرر لازم نہیں آئے گا. میں کس طرح وہ سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے بینہ کو جو لفظ ہوتا ہے درمیان, ٹھیک ہے, بینہ کا جو لفظ ہے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کوئی چیز اے ہے بی ہے تو درمیان اس کے بالکل ایگزیکٹ پوزیشن بنے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اے بی, کوئی شخص اگر یہاں پر کھڑا ہے تو یہ بھی اے بی سی کے درمیان ہی ہے, عربی میں بھی اردو میں بھی. مثلا یہاں پر سورج ہو یہاں پر چاند ہو اور میں بولوں میں بھی سورج اور چاند کے درمیان میں موجود ہوں تو یہ غلط ہے جملہ کیا؟ بالکل غلط جملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. یہاں پر بادل ہو یہاں بادل نہیں, میں بولوں دیکھو بادل اور آسمان اس کے بیچ میں کھڑا ہوں, اوکے ہو گیا. تو حالانکہ وہ دور ہیں تو درمیان کا اطلاق ایگزیکٹ پوزیشن پہ نہیں ہوتا بلکہ درمیان میں ہوتا ہے, چاہے وہ تھوڑا سا فاصلے سے فرق سے ہی موجود ہو. دوسری بات یہ چونکہ یہاں پر خروج کی بات چل رہی ہے یعنی مائع دافق نکلتا ہے بین الصلب والترائب, تو یہاں پر وہ جو انیشیلی سگنل دے رہے ہیں ہارمونکس اس کی طرف تو اطلاق نہ ہی کریں تو اچھا ہے کیونکہ ابھی وہ جسم سے باہر نہیں آ رہا. تو اگر جسم سے باہر آنا بھی مراد لیں گے تو ہمارے یہاں بچوں کو پڑھنا چاہیے, ان کو بھی اچھے طریقے سے, کہ میں اس کو اتنا اچھا ڈائیگرام میری نہیں ہے لیکن میں سمجھا دیتا ہوں. جیسے یہ انسان کا اگر فرنٹ کا حصہ ہو, ٹھیک ہے, جس کو ترائب سے تعبیر کیا گیا, اور یہ انسان کا بیک کا حصہ ہو جسے صلب سے تعبیر کیا گیا, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں سے مثال کے طور پر اگر مادہ منویہ یوں نکلتا ہے تو سر اس کا روٹ ہمیشہ پڑھ لیں اچھے طریقے سے. اس کا روٹ یہ نہیں ہوتا, اس کا روٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیسٹس سے جس وقت مادہ منویہ باہر جسم سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا جسم سے روٹ ہوتا ہے, یہ اس طریقے سے پوری نس ہوتی ہے, یہاں سے گھوم کے آئے گی اور پھر شرمگاہ سے باہر دفق کرتی ہے. اچھا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ مادہ منویہ سیدھا ٹیسٹس سے شرمگاہ سے باہر نکلتا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کا روٹ ہے پورا یوں گھوم کے آئے گا آگے کو پھر نکلتا ہے. صحیح. اگر آپ کو روٹ پتا چل گیا تو اب آپ دیکھیں اللہ بیان, اگر یہاں پر کوئی یخرج سے مائع دافق بھی مراد لے لیں, اب دیکھیے گا اللہ نے بیان کیا خلق الانسان خلق من ماء دافق, اللہ نے کہا انسان کو ہم نے مائع دافق سے پیدا کیا جو نکلتا ہے بین الصلب والترائب. یہ صلب ہے یہ ترائب ہے, اس کا روٹ اس کے بالکل بیچ میں سے گھومتا ہوا یوں نکلتا ہے. اچھا اچھا صحیح. لہٰذا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں پھر بھی ایرر لازم نہیں آتا, بلکہ اس تعبیر کو دیکھیں گے تو بڑی زبردست نظر آتی ہے کہ یار یہ جو روٹ ہے بڑا زبردست ہے کہ کس طریقے سے وہ جو صلب کی طرف جا کے پھر ٹرن کر کے آگے آتا ہے. تو ایرر بہرحال لازم نہیں آتا, لیکن درست جو تفسیر ہے وہ یہاں یخرجو کا فاعل انسان ہے. یہ چیز ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. میرے کو تو شوق ہو رہا ہے کہ اور سیکھیں اور سمجھیں, اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا. ابھی کچھ اور بھی سوالات ہم نے نکالے تھے. رب المشرقین و رب المغربین, اللہ دو مشرقوں کا رب ہے دو مغربوں کا رب ہے, تو یہ بھی تھوڑا سمجھنے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ, دو سمندر بہا دیا اس کو بیچ میں آڑ لگا دی ہے. اس کو نارملی ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے ایک سمندر اس طرف ہے دوسرا سمندر اس طرف ہے, پانی ایک دوسرے میں ملتا نہیں ہے. تو ان آیتوں کی تفسیر بھی ہم نے پھر اگلے پروگرام میں کرنی ہے. اور میں ناظرین کو یہاں پہ کہتا چلوں کہ الحمدللہ اسی طریقے سے کلاس میں پورے قرآن کو حل کروایا جاتا ہے. تقریباً سارے واقعات کو اجتماعی تناظر میں دیکھ کر, قرآن کو مسانی بنا کر اور آیات کا تصریف کر کے, یعنی ہر آیت کو پڑھ کر واقعات کو پڑھ کر پھر قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے. اور اسٹوڈنٹس میں ایسی ہی صلاحیت بیدار ہوتی ہے کہ پھر وہ خود قرآن پاک کو تمام جگہوں سے پڑھ کر ایک درست نتیجہ نکال سکتے ہیں. تو آئیے ضرور ہمارے کورس میں شامل ہو جائیے.